اظہار خیال جن لوگوں نے کرنا تھا اس میں میرا نام بھی شامل ہے، لیکن یہ جو نظامت کا ذمہ ہے یہ بھی میرے ذمہ لگ گیا ہے۔ تو نصرت یاب خان نصرت اور پروفیسر محمود اعجاز بٹ صاحب اور پروفیسر نعمان نذیر صاحب، محمد اکبر نیازی صاحب آج کی اس تقریب میں اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرمائیں گے نوید ملک کی کتاب تاب دان کے سلسلے میں۔ ہم تلاوت کلام پاک سے آج کی اس تقریب کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے ہم نے آج کی تقریب کا آغاز کیا۔ اس تقریب کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں نے بھی اس کتاب کے سلسلے میں ایک اظہار خیال کے لیے مضمون لکھا ہے۔ صاحب صدارت آپ کی اجازت سے میں ہی شروع کرتا ہوں کہ یہ بڑا پیارا دوست ہے ہمارا نوید ملک، نوجوان اچھا شاعر ہے۔ تاب دان نوید، تاب دان نوید میرے آج کی اس مضمون کا عنوان ہے۔ تاب دان کے معنی ہے روشن دان، یعنی وہ روزن جہاں سے روشنی آتی ہو، اور جب یہ تاب دان کسی نوید کا ہو تو یقیناً بہت ہی پر اثر اور کارآمد ہوگا۔ تاب دان نوید وہ روشن دان ہے جہاں سے کوئی اچھی خبر ہی آئی ہی، اور جب اچھی خبر آئے تو اس سے خوش قسمت اور اچھا تاب دان اور کیا ہوگا۔ اگر اس کتاب کے انتصاب کی بات کی جائے تو کئی صفحات اس پر گفتگو میں ہی گزر جائیں گے۔ کیا خوبصورت انتصاب ہے۔ وہ ہستیاں جو خدا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہیں، ہمارے والدین، ان کے نام انتصاب کرنا بڑی سعادت مندی اور عقیدت کی بات ہے۔ نوید نے اپنے والدین کے نام انتصاب کر کے یہ کام، یہ سعادت کا کام کیا۔ ہم انہیں بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مجھے دونوں چیزیں اچھی لگیں، نام بھی اور انتصاب بھی۔ نوید ملک ایک اچھا شعر کہنے والا نوجوان ہے جو جدید تقاضوں کو نبھاتے ہوئے عمدہ شاعری کر رہا ہے۔ حمد ہو، نعت ہو، غزل ہو یا نظم، ہر صنف میں شاعری کے جوہر دکھاتا جا رہا ہے۔ ایک حمد کا شعر ملاحظہ کیجیے گا کہ ہلا کے سر کو جو کہا ایک بار اللہ ہو، ہلا کے سر کو جو کہا ایک بار اللہ ہو، صدائیں آنے لگیں بے شمار اللہ ہو۔ اور اللہ ہو کی ردیف کو نبھاتے ہوئے حمد کی عمدہ اشعار کہنا بہت میں سمجھتا ہوں بہت ہمت اور سعادت کی بات ہے۔ اور اسی طرح ذرا نعت کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کیا ہی اچھا شعر اور مقطع ہے کہ درود پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی مجھ کو ماں۔ کیا اچھا مصرع ہے کہ درود پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی مجھ کو ماں، درون ذات میرے عمر بھر چراغ جلے۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھا مضمون ہے کہ درود پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی مجھ کو ماں، درون ذات میرے عمر بھر چراغ جلے۔ اور مقطع دیکھیے کہ ہر ایک ستارے سے اجلے کئی ستارے نوید، ہر ایک ستارے سے اجلے کئی ستارے نوید، ہر ایک چراغ کے زیر اثر چراغ جلے۔ کیا کہنے۔ نوید عمدگی سے غزل کے اشعار باندھتا ہے اور نئے نئے مضامین کو شعر میں گونتا ہے۔ بہت محبت اور لگن سے شعر کہتا ہے، تلازمہ کاری تلمیحات کو شعر کا حصہ بناتا ہے، ہر بات کا خیال رکھتا ہے، ہر چیز کو مد نظر رکھتا ہے۔ کوئی آسان کام نہیں کہ شاعری کی جائے اس طریقے سے کہ تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور شعر کہنے کے بعد اس کو سامعین تک پہنچانا یہ بھی بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا شعر تو ہم کہہ لیتے ہیں لیکن انداز بیاں شعر سامعین تک نہیں پہنچاتا، تو نوید یہ کام بھی بہت ذمہ داری سے نبھا رہا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی بار شاعر شعر تو کہہ دیتا ہے مگر اسے صحیح طریقے سے، طریقے احسن سے سننے والے تک نہیں پہنچاتا۔
جس سے سننے والے کو شعر کا مزہ آنا تو درکنار الٹا الجھن ہونے لگ جاتی ہے۔ نوید شعر بہت عمدہ انداز میں لوگوں تک پہنچاتا ہے اور پہنچانے کا فن جانتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، لیکن میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ انداز بیاں کا بہت گہرا رشتہ ہے شعر سے۔ اچھا شعر کہنا، اچھا شعر سامنے تک پہنچانا، انداز بیاں اس پہ بہت اثر رکھتا ہے۔ اور یوں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے نوید ملک کی شعری مجموعے تاب دان پر، لیکن وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور دیگر مقالہ نگاروں کے مقالے سننے کے لیے گفتگو کو یہاں تمام کرتا ہوں۔ چند اشعار نوید ملک کے ملاحظہ کیجیے کہ میرے بیٹے نے کہا ڈر کے سمندر سے آج، میرے بیٹے نے کہا ڈر کے سمندر سے آج، یہ تو دریاؤں کو کھانے سے بڑا ہوتا ہے، یہ تو دریاؤں کو کھانے سے بڑا ہوتا ہے۔ کیا اچھا مضمون ہے۔ اور میرے خوابوں کو یہاں شور کچل ڈالے گا، میرے خوابوں کو یہاں شور کچل ڈالے گا، وقت جب بھیڑ ادھیڑے تو جگانا مجھ کو۔ اور ملتا ہے روز مجھ کو ڈرامہ وہی قدیم، ملتا ہے مجھ کو ملتا ہے روز مجھ کو ڈرامہ وہی قدیم، لیکن نبھا رہا ہوں میں کردار مختلف۔ کیا اچھے انداز میں شاعری کی ہے۔ اور ہوا کا شور کرنا میرے دروازے پہ بنتا ہے، ہوا کا شور کرنا میرے دروازے پہ بنتا ہے، میرے گھر میں چراغ اکثر مضافاتی بھی ہوتے ہیں، میرے گھر میں چراغ اکثر مضافاتی بھی ہوتے ہیں، اور جس کے شانوں پہ ہر ایک شے ہے پرائی بھائی، اس سے بنتی ہی نہیں میری لڑائی بھائی۔ اور بھائی کو ردیف بنا کر اچھے اشعار نکالے نوید نے۔ نوید ملک کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کو نئے نئے مضامین سے ہمکنار کرائے، اس کے قلم و حرف میں برکت عطا فرمائے، اس قلم سے وہ کام لے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اپنے شعر کو نوید کی نظر کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں کہ اپنے لفظوں سے بدل دوں میں زمانے کا چلن، اپنے لفظوں سے بدل دوں میں زمانے کا چلن، اس طریقے سے قلم اپنا میں شمشیر کروں۔ میں نوید ملک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے میری پذیرائی فرمائی مضمون پر۔ محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں پروفیسر محمود اعجاز بٹ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ عزیز دوستوں اور خصوصی طور پہ جناب پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی صاحب صدر کی اجازت سے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں بزم تسلیم کا کہ انہوں نے مجھے گاہے بگاہے دعوت دیتی رہتی ہیں وہ، لیکن آج کی اس محفل کے لیے ایک مصرع ہے میرے پاس کہ اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ میں محفل آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ بہت ہی فزیکل والیوم تو بڑا کم ہے اس محفل کا، لیکن جب میں نے یہاں پہ آ کے گیسٹ کو دیکھا اور شخصیات کو دیکھا تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ اسپرچول اور لٹریری والیوم بہت بڑا ہے اس نشست کا۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میڈم تسلیم اکرام کہ آپ نے مجھے بھی مدعو کیا۔ اتنے ادب اور یعنی کہ اردو ادب کے اتنے بڑے ستارے جہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہاں مجھ جیسا طالب علم بھی ایک ٹمٹماتا ہوا چھوٹا سا ستارہ صحیح لیکن ان کے ساتھ آج بیٹھا ہے۔ شکریہ۔ نوید ملک صاحب سے پچھلے 3-4 سال سے مختلف مشاعروں میں یا محافل میں ان سے ملاقات رہی ہے، لیکن یقین کیجئے کہ ان کو میں نے نہ پڑھا تھا اور صرف سنا تھا، لیکن ان کی یہ جو کتاب ہے تابدان، میں نے کل اس کا جو PDF ورژن ہے اس میں سے کچھ جو قطعات تھے یا جو میں کیونکہ انگریزی ادب کا بھی ظاہر ہے طالب علم ہوں تو اس کی جو فریزیولوجی ہے وہ جب میں نے دیکھی تو یقین کیجئے کہ نوید ملک صاحب کی جو شخصیت ہے مجھے لگا کہ اتنی زبردست شخصیت ہے یہ کہ اس کو اور کوریدا جائے، اس کو اور ایکسپلور کیا جائے، ڈائگنوز کیا جائے کہ ان کے کلام میں جا بجا جو اداسی کی فیبرک ہے وہ بڑی وسیع تر زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ اداسی، آس، یاس، جگنو اور بلبل اور کمری بہت کم،
لیکن اس کے اندر جو ایک محرومی مجھے نظر آ رہی ہے ڈیپتھ میں، تو ان سارے جذبات اور کیفیات کو جو انہوں نے لفظوں میں ڈھالا ہے، اور وہ جو ایک خاص وکیبلری لے کے انہوں نے پرویا ہے اس مالا کو، یقین کریں کہ یہ واقعی تالیوں کے مستحق ہیں، کہ ان کے لیے واقعی کلیپ ہونی چاہیے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میں 2-3 گزارشات صاحب صدر کی اجازت سے انگریزی ادب اور اردو ادب کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ میں بھی ظاہر کرٹیسزم اور ہم ناقدین کو پڑھتے رہے ہیں تو پڑھا ہے، تو اس حوالے سے ان کے کچھ خیالات ہیں جو بڑے بہت ہی پائے کے جو شاعر ہیں، مطلب مجھے نہیں لگتا انہوں نے تقلید کی ہوگی، لیکن بہرحال ان کی یہ تخلیقی صلاحیت ان سے ملتی جلتی ہے۔ مثلاً یہاں پہ ایک ان کا میں شعر دیکھ رہا تھا جی، کہ چلیں خیالات آتے جاتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اذان دیتا رہا اس نگر میں کوئی غریب، مصیبتوں میں جہاں سب خدا بدلتے تھے۔ اب اتنے چھوٹے مصرے میں اتنا بڑا یونیورسل پوئٹک فیکٹ کو کہہ دینا، یہ بہت خوبصورت بھی ہے اور سر بڑی کرجیس بات بھی ہے، یعنی یہ عام آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے اندر کوئی اتنی ڈیپتھ ہے کہ وہ خیال امڑتا رہا، اور وہ اس کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ رقص کرتا رہا اندر وہ خیال، اور ان لفظوں میں آخر کار ڈھل گیا وہ۔ تو یہ ایک بڑی زبردست انہوں نے بات کہی۔ پھر ایک اور ان کا ایک خیال ملاحظہ کیجئے کہ اے دل میں تیرے ساتھ کہاں تک نہیں گیا، ایک ساتھ ہوگا اپنا سفر وہ کہیں نہیں۔ تو اب کہیں نہیں والا یہ ردیف کافی ان کا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور خیال ملاحظہ فرمائیں کہ فیصلہ اس نے جدائی کا سنایا تو لگا جیسے صحرا میں کوئی پیاس میں ہارا پانی۔ اب دیکھیں ہارا پانی، کربل اور پیاس، تشنگی، اور بہت سارے ان کی جو اس میں سملیز ہیں اور استعارات ہیں اور الفاظ ہیں، تو آپ کو جو میں نے پہلے کہا کہ وہ جو اداسی کی فیبرک ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ ان کی شخصیت پہ مزید کام کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ اداسی جو ہے اس کے کیا فیکٹس ہیں اس کے پیچھے۔ اور یہ ایک نسل کی نہیں، مجھے لگتا ہے یہ کئی نسلوں کی اداسی انہوں نے سمو دی ہے اپنی ایک چھوٹی سی بک میں۔ ایک اور خیال آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے، کہ ملتا ہے روز مجھ کو ڈرامہ وہی قدیم۔ اب میں آج ہی کسی سے بات کر رہا تھا ڈائنوسیا کا وہ میدان کہ جہاں پہ 720 قبل مسیح میں پہلا سٹیج پلے جو ہے وہ وہاں پہ ہوا یونان کے اندر، ڈیلفی اور سارا یہ ایک منظر ہے پورا، وہاں پہ وہ میلہ لگا کرتا تھا، کس طریقے سے وہاں پہ ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ 2 الفاظ سے آپ نے مجھے ٹائریسیس تک پہنچا دیا، ٹی ایس ایلیٹ کے وہ کردار جو ویسٹ لینڈ میں ایک امیجنری بوڑھا ہے، وہ ہر دور میں رہا ہے، ہر صدی میں رہا ہے، اور اس نے تاریخ کے سارے ایونٹ اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، جنگیں بھی، جدل بھی، خوف بھی، امید بھی، یاس بھی، اور ظلم بھی، جبر بھی، بادشاہوں کا جبر بھی اس نے دیکھا ہے، اور معاشروں کی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور تہذیبوں کے دیکھے ہیں۔ اب وہ جو بوڑھا ہے، وہ جو ٹائریسیس ہے، اب دیکھیں کہ یہ اس فکرے کے اندر وہ بوڑھا اصل میں جھلکتا ہے، وہ کہ بھی اس وہ کہتا ہے جی ان کا ملاحظہ فرمائیں کہ ملتا ہے روز مجھ کو ڈرامہ وہی قدیم، لیکن نبھا رہا ہوں میں کردار مختلف۔ نصرت صاحب نے بھی اس کو مینشن کیا ابھی۔ تو ظاہر ہے کہ انسان اگر دیکھا جائے تو وہ انسان جو ہے دیکھیں ہر کردار میں آخرکار دنیا میں تو رہا، وہ کبھی باپ ہے، کبھی ماں ہے، کبھی بہن ہے، انسان کبھی بادشاہ ہے، کبھی غلام ہے، کبھی سپہ سالار ہے، کبھی شاعر ہے، کبھی ادیب ہے، کبھی ڈرامہ نگار ہے۔ تو وہ جو ٹائریسیس ہے اس کے اندر سارے اصل میں کردار ہیں، وہ جس کردار کو جس طرح دیکھتا ہے وہ ٹائریسیس اگلی نسل کو وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے لکھ کے۔ تو یہ نوید ملک صاحب جو میں نے یہ ایسپیکٹ دیا، آپ ضرور اس کو بھی پڑھیے گا۔ تو یہ آپ نے تقلید نہیں کی، لیکن آٹومیٹیکلی قدرتی طور پہ آپ کے اندر یہ تخلیقی چیز موجود ہے۔ تو اس عہد پر ہر ایک شکاری کی ہے نگاہ، اور گونجتی ہے خوف میں چہکار مختلف۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، آپ جو آبزرو کر رہے ہیں وہ ہر ذی شعور جو شاعر ہے، سینسٹیو ہے، اس کیفیت کو وہ محسوس کرتا ہے، اور آپ نے بھی محسوس کیا، اس کو لفظوں میں ڈھالا۔ تو آخری ایک چیز جو میں شیئر کر رہا ہوں کہ کیوں اس شخص کی قسمت میں ہے کڑوے لمحے، جس نے خوابوں میں بھی بانٹی ہے مٹھائی بھائی۔ میں کسی اور کے پیروں سے زمین کیوں کھینچوں، میرے مالک نے مجھے دی ہے چٹائی بھائی۔
اب چٹائی کا استعارہ بڑا زبردست ہے کہ دنیا میں جنہوں نے دل جیتے ہیں، یعنی اگر میں اس کو موڑ دوں حضرت علی حجویری کی طرف اور شہنشاہ جہانگیر کی طرف لاہور میں، تو چٹائی آپ دیکھیں کہ ادھر ریلیٹ ہوتی ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ تشبیہ دیتے ہیں، ایک طرف وہ شہنشاہ ہیں لیکن بیٹھے ہیں چٹائی پہ، تو یہاں پہ زبردست انہوں نے، اور بھائی کا جو لفظ ہے اور مٹھائی کا لفظ دیکھیں، یہ جدید ڈکشن کے ہیں، اور جدید ڈکشن کے اندر یعنی اگر کلاسیکل ہم دیکھیں تو ریلکٹنٹ ہوتے ہیں شاعر ان الفاظ کو انکلوسیو کرنے میں، انکلوڈ کرنے میں، لیکن نوید ملک صاحب نے اس کو بھی اتنے خوبصورت انداز میں اس میں ڈال دیا ہے کہ ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی کلاسیکل کمپوزیشن ہے. تو لہٰذا نوید ملک صاحب کی شخصیت پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میرے پاس الفاظ کم پڑ گئے ہیں، ان کا کام اس سے بڑا ہے، ان کی ایفرٹ اس سے بڑی ہے، اور میری دعا ہے کہ نوید ملک صاحب اس طرح کی تخلیقی جو چیزیں ہمارے سامنے لاتے رہیں، اپنی تخلیقات کو اس طرح اور مزید انہینس کرے، اور جتنی یہاں پہ شخصیات بیٹھی ہیں وہ ایگری کریں گی کہ نوید ملک صاحب واقعی ان کا ایک قابل تحسین یہ ان کا کام ہے. اور ہماری دعا ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، کہ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی انہیں اور ترقی دے، ان کے فن میں، ان کے ادب میں اور ان کی صلاحیت میں. بہت جامع اور عمدہ گفتگو فرما رہے تھے پروفیسر محمود اعجاز بٹ صاحب. اس دوران نوید کے چند اشعار سامنے سے گزرے غزل کے، تو وہ بھی ساتھ کتاب کی پذیرائی ہے، تو اس کا تڑکا اشعار کا لگنا چاہیے ساتھ ساتھ. تو صاحب صدارت کی اجازت سے نوید ملک کی غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ منزل سے پہلے ہوں گے سبھی کارواں الگ، منزل سے پہلے ہوں گے سبھی کارواں الگ، سوچیں گے راستے میں کہ ہم ہوں کہاں الگ. کیا اچھا مطلب، واہ. منزل سے پہلے ہوں گے سبھی کارواں الگ، سوچیں گے راستے میں کہ ہوں ہم کہاں الگ. وحشت پکارتا ہوا آیا ہر ایک شخص، کیا اچھا مصرع ہے. وحشت پکارتا ہوا آیا ہر ایک شخص، باندھا ہوا ہے دشت میں ہم نے سماں، باندھا ہوا ہے ہم دشت میں ہم نے سماں الگ، حرفوں کے سب پرندے اترتے ہیں منفرد. کیا اچھا مصرع ہے. حرفوں کے سب پرندے اترتے ہیں منفرد، ہم پر خدا کے فضل سے ہے آسماں الگ. میں نے کسی کی چاہ میں تالے نہیں لیے، جب سے بنایا شہر میں اپنا مکان الگ. میں محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر نعمان نذیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم. جناب صدر کی اجازت سے کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے عرض کرنا چاہوں گا نوید صاحب کی کتاب کے حوالے سے. تابدان حال ہی میں شائع ہونے والا غزلوں کا مجموعہ، جس میں مصنف شاعر نوید ملک صاحب ہیں. ان کے تابدان پڑھتے ہوئے چند ایسے احساسات سے روشناس ہوا جو شاید اس کتاب کی ہی تاثیر ہو سکتی ہے. تابدان کا مطالعہ کرتے ہوئے غزل کے ایک نئے پن کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی کی روایات سے جڑت بھی نظر آتی ہے. یعنی اگر دیکھا جائے، جس کا آج کل ہم بہت ساری تھیوریز اپلائی کرتے ہیں ادب پہ، پوسٹ ماڈرنزم، ما بعد جدیدیت، تو کہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بالکل وہ شکل نظر آتی ہے یہ کتاب پڑھتے ہوئے کہ جہاں آپ قدیم روایات سے بھی منسلک ہیں کسی نہ کسی صورت میں، اور جو جدید معاملات ہیں ان کی طرف بھی دھیان ہے. کوئی بھی جو ادیب ہے یا شاعر ہے وہ اپنے زمانے سے ہٹ کے تو نہیں لکھ سکتا، ظاہر سی بات ہے. لیکن نوید صاحب کی کتاب کی بات کروں ان کی غزلوں کے اشعار کے حوالے سے، تو بہت ساری جگہوں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ صرف ان ثقافت کے خارجی پہلوؤں سے واقف نہیں ہے، بلکہ داخلی پہلوؤں کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. جیسے ان کی غزل کا آغاز ہی دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بعض مقامات پہ ان کے ہاں مذہبی جو معاملات ہیں، جذبات، ان کی عکاسی بھی ملتی ہے. تو نہ صرف وہ دور حاضر کے معاملات کو، بلکہ یہ جو مذہبی یا عقائد کے معاملات ہیں وہ بھی ان کے ہاں دکھائی دیتے ہیں.
پھر دوسری بات جو ان کی بہت اچھی ہے اس کتاب میں، وہ ان کا اسلوب ہے کہ نئے الفاظ کو اس پرانے اسلوب کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیتے ہیں کہ اس میں نہ تو زیادہ قدیمیت کا احساس ہوتا ہے اور نہ جدیدیت کا، کہ وہ اسی کا حصہ بنتے ہوئے نظر آتا ہے. اور بہت سے ایسے الفاظ جو عموماً شعراء حضرات استعمال نہیں کرتے اور روایتی جو روشیں ہیں اس پہ ہی چلتے رہتے ہیں، اور وہ جدید مضامین کو اس طرح سے بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں جن کو نوید صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. جیسے ان کے ہاں جو پرانے ستارے ہیں وہ چراغ، دیار، صحرا، کاسا، متا، ادو، کوزہ گر، یہ جو پرانا ہمارا اسلوب ہے اس کے علامتیں ستارے ملتے ہیں. اسی طرح سے جدید جو الفاظ ہیں وہ بھی ان کے ہاں ملتے ہیں. جیسے ان کا ایک شعر ہے، ہمارے بعد ہر موسم اڑانے پڑھ کے بولے گا، کئی پنچھی زمانے میں مہماتی بھی ہوتے ہیں. اور واقعی ان کی جو مہم جوئیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں موضوعات کے حوالے سے، اسلوب کے حوالے سے، بحروں کے حوالے سے. ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے، فائلیں کھلیں گی جب یار ہر زمانے میں، سب چراغ آئیں گے روشنی کے کھاتے میں. اب یہ فائلوں کا جو لفظ ہے یا استعارہ ہے، علامت ہے، یہ عموماً اس طرح کے الفاظ ہمیں دیکھنے میں بہت کم ملتے ہیں، وہی روایتی جو ہمارے استعارے ہیں اس سے. اور ایک جو سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ ادب جو ہے وہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا تبدیل ہونا پڑتا ہے، وہ کوئی جامد چیز نہیں ہے. بہت سارے ایسے الفاظ یا استعارے اگر ہم بحیثیت استاد پڑھاتے ہیں طالب علموں کو تو پہلے ہمیں اس کی پوری شکل بنانی پڑتی ہے، کیونکہ اگر موجودہ زمانے میں چراغ نہیں ہے تو پہلے چراغ کی شکل وضع کرنی پڑتی ہے، پھر ذرا اس کو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے. تو وقت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم نئے استعارات، نئی علامتوں کو اس طرح سے برتیں کہ زیادہ اسلوب میں کوئی چھیڑ چھاڑ بھی محسوس نہ ہو، اور اپنے جو عہد کے لوگ ہیں یا آنے والے وقت کے جو لوگ ہیں وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں. وہ جو مشکل پسندی ہے تو اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ آخرکار وہ ادب کسی قابل نہیں رہتا. ثقافتی عناصر کی پہلے بھی میں نے بات کی، وہ ان کے ہاں دکھائی دیتے ہیں. پھر دور حاضر کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل، جیسے جدیدیت کا ایک یہ بھی معاملہ ہے، فرد کی تنہائی، کہ وہ بہت سارے لوگوں سے جڑا ہونے کے باوجود بھی شخصی طور پہ تنہا ہے، ذاتی طور پہ تنہا ہے، کہ آپ کے بہت سارے ایسے واسطے تعلق تو موجود ہیں لیکن آپ کے جو داخلی معاملات ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو اس طرح کی چیزیں وہ بھی ان کے ہاں دکھائی دیتی ہیں. ایک ایسا شخص کہ جو مصروف ہوتے ہوئے بھی، بہت سارے لوگوں کے ہجوم میں ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں وہ بھی ان کی شاعری میں دکھائی دیتے ہیں. باقی بس میں کیا گزارش کروں، اس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک اچھا اضافہ ہے، ایک اچھا ایڈیشن ہے کہ ہم ایک تو غزل گو شعراء ہمارے ہاں باوزن بہت کم ہیں، زیادہ تر نثری شاعری کے معاملات جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اور اس میں اور زیادہ تر وہ نثری جو شعراء ہیں ہمارے ہاں زیادہ ہیں، تو اس سے بہتر تو میں نثری مدہ کہتا ہے بندہ پڑھ لے. تو غزل کے اندر اس طرح کی چیزیں لے کے آنا اور جرت کرنا، تو یہ واقعی لائق تحسین ہے. بہت شکریہ.